بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف حمید بھٹی، ایک عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر پسند آئے سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ ناظرین، پوری دنیا اس وقت کرونا کی وبا سے لڑ رہی ہے اور خاصی حد تک کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہیں۔ کرونا نے جتنا نقصان کرنا ہے، امریکہ، یو کے، فرانس، تمام ممالک کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ہیلتھ پالیسی کیا تھی اور اس کے نقصانات کتنے ہوئے ہیں۔ ابھی کرونا وائرس اپنی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن بھارت نے پاکستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے ایک نئے بازار گرم کر دیے ہیں۔ بھارت میں ہونے والی اندرونی خلفشاری اس وقت بھارت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ ایک طرف کرونا وائرس کا بھارت پر حملہ، دوسری طرف مودی کی وہ پالیسیاں جو اس کو دنیا میں تنہا کرتی جا رہی ہیں، اور بھارت کے دانشوروں کا کہنا ہے، بھارت کے دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مودی اگر 3-4 سال مزید اقتدار میں رہتا ہے تو بھارت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور بھارت کی نہ صرف اکانومی بلکہ بھارت کے ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے اگر مودی نے اپنے آپ کو بہتر نہ کیا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی کی پالیسیاں بھارت کی اکانومی کو زمین بوس کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ دوسرے، مودی بھارت میں نفرت کے بیج بو رہا ہے کہ خود بی جے پی میں اختلافات ہے، کانگریس ان کے خلاف کھل کے آ گئی ہے۔ ناظرین، امریکہ بھی اس کی لپیٹ سے نہیں بچا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 8-10 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ بندے بھی مر گئے تو ہم بہتری کر لیں گے، ہم گھر بیٹھے پیسے دیں گے۔ اکانومی میں امریکہ بھی بالکل نیست و نابود ہوتا جا رہا ہے، اور اس وائرس کا نظر نہ آنے والا وائرس جس نے بڑے ممالک کے حکمران وقت جو پوری دنیا کو اشاروں پر چلاتے تھے گھر میں قید کر دیا ہے، جیل بنا دیا ہے۔ ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں یہ کرونا وائرس آیا اور جس حد تک خدشہ تھا اتنا نقصان نہیں کیا، تاہم خاصا نقصان کر گیا۔ ہماری اکانومی، ناظرین، آپ جانتے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ بوسیدہ تھی۔ ہم قرضوں پر چل رہے تھے، سود در سود لینے کے لیے ہمارے ممالک چل رہے تھے۔ پاکستان میں کرونا آیا، اس کے حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تاہم یہ جتنا نقصان کر سکتا تھا، لیکن اس موقع پر بھی پاکستانی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں آ سکی۔ اپوزیشن حکومت پر تنقید کرنے اور ان کی ناکامیوں کے تانے دے رہی ہے، جبکہ حکومت اپوزیشن کو سیاست چمکانے کا موقع دے رہی ہے۔ لیکن ان سب وقت میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے۔ حکومت نے جو دعویٰ بلند و بالا کیا تھا کہ ہم راشن گھر کی دہلیز میں پہنچائیں گے، ایک ایسا میکنزم نہیں ہے کہ راشن پہنچا سکے۔ اگر اس حالات میں اکانومی کو بہتر نہ کیا گیا اور کرونا کی جنگ کے ساتھ ساتھ روزگار نہ پہنچائے گا تو پاکستان میں انارکی کا خطرہ ہے، خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جو اس وقت ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، ہم نے 1920 میں جو قرضے لیے تھے 2405 ارب واپس کرنے تھے۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل طرح پر ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ قرضے معاف کرانے کی گفتگو کرتے، اور تاکہ یہ قرضے معاف کرا کر آنے والے دنوں میں جو 3-4 ماہ بعد کرونا کے اثرات آنے ہیں اکانومی پر، اس سے بچا جا سکے۔ وزیر اعظم نے قرضے معاف کرانے کی بجائے انہیں پینڈنگ کروا دیا۔ اس میں ہمارے جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے ایک اور غلطی کی۔ جس طرح اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس میں پریشان ہے اور ورلڈ بینک اور IMF تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھ رہا تھا، اگر حکومت ایفرٹس کرتی تو یہ قرضے معاف ہو سکتے تھے، اور اس قرضے معاف کروا کر اس کو پاکستان میں زراعت کے شعبے کو بہتر کر کے اور اکانومی کو بہتر کر کے بزنس میں کوئی چھوٹی چھوٹی فیکٹری انڈسٹری زون بنا کر لوگوں کو فائدہ دیے جا سکتے تھے، کیونکہ آنے والے 6 ماہ بعد بڑے بڑے بزنس مین چیخیں گے اور بینک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے بیرون قرض کو بہت زیادہ فوکس کیا، لیکن وہ بھول گئے کہ اس ملک کے جو قرضے ہیں 88% قرضے اندرونی ہیں۔
بھائی ان کا کیا کرو گے؟ انہیں کیسے واپس کرو گے؟ اسٹیٹ بینک آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، وہ IMF کا ملازم بن چکا ہے، آپ الگ حکومت کر رہے ہیں۔ اوورسیئرز پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں واپس آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو پاکستانی لوگ پیسے ہر سال اربوں روپے ہر مہینے بھیج رہے تھے، جو اکانومی کی صورتحال ہے پوری دنیا میں، ایک سلمب آ گیا ہے، وہ پیسے آنے بند ہو جائیں گے، وہ ڈالر پاؤنڈ آنے بند ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب اب بھی وقت نہیں گزرا، اس ملک کے گندم، زراعت، چینی، پھل، سبزی پر فوکس کریں، چھوٹی انڈسٹری کی طرف آ جائیں، قرضے معاف کرانے کے لیے سفارتی سطح پر ہر ممکن اقدامات کریں۔ پینڈنگ قرضے نہیں ہوں گے، ہم ڈیفالٹ ہونے کی طرف چلے جائیں گے خدا نہ خواستہ۔ اور اہم حلقوں نے بریفنگ دی ہے اکانومی ایکسپرٹ کو بلا کے کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو کرونا ہے اس کو ڈاکٹر صاحبان کو اس جنگ میں لڑنے دیں، وہ ہمارے فرنٹ لائن سولجر ہیں۔ آپ اکانومی کے ایکسپرٹ کو بٹھائیں کہ زراعت کو اوپر کیسے لانا ہے، انڈسٹری کو اوپر کیسے لانا ہے، آپ اس کو فوکس کریں۔ اس موقع پر دنیا بھر کی اکانومی گر گئی ہے، اور پاکستان اگر بہتر اکانومی کر لیتا ہے، اپنی انڈسٹری بہتر کر لیتا ہے، تو آنے والے وقت میں پاکستان کو اناج جو گندم ہے، وہ چاول ہے، گندم ہے، وہ پاکستان سے ملے گا، باہر ایکسپورٹ کر سکتا ہے، انڈسٹری بہتر کر کے ایکوپمنٹ بنا کے باہر دے سکتا ہے۔ لیکن فیوچر کی پلاننگ کرنے کی بجائے ہم دست و گریبان ہو چکے ہیں، ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ مہینہ گزر جائے، وہ مہینہ گزر جائے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ لوٹ کے کھا گئے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کام کیا، انہوں نے نہیں کام کیا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا گروتھ ریٹ مائنس چلے جائے گا۔ ناظرین، اگر ہماری اکانومی سکڑتی ہے تو وہ ملک جن کی اکانومی سکڑتی ہے وہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بینک بند ہو جاتے ہیں، ان کی سروائیول ناممکن ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو دور دیکھنے کا ویژن رکھتے ہیں، وہ دنیاوی حالات دیکھتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کو بہتر اٹھائیں گے۔ باہر سے قرضے معاف کروانے کی ہر ممکن کوشش حکومت کرے، پاکستان میں ہمارے بزنس مین آئیں اور آ کے انڈسٹری کو کھڑا کرے اور اس قابل کرا کرے کہ سال 2 سال بعد ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے۔ اسی سے ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ ناظرین، دوسرا، گندم چینی بحران پہ صاحب ایکسپوز ہو گئے۔ ایک GITE بنائی، DGFIA، IB اور DG اینٹی کرپشن، ایک اور اہم ادارے نے بنائی، جس میں اہم انکشافات کے بعد پاکستان کی سیاست میں بچال آنے کی امید ہے۔ اگر اس پر ایگریمنٹ نہیں ہوا، پچھلے 3 روز سے حکمران وقت کوشش کریں اس ایشو کو دبایا جا سکے۔ اس ایشو کے اصل ذمہ داروں کو قرار دیا۔ آپ کو ناظرین جان ہوگا، سبسڈی پرائم منسٹر کی کابینہ کی میٹنگ میں اپروول دی گئی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کیے سبسڈی دے دی۔ اس کے بعد IPP کا ایشو آیا تو IPP کے 6 سٹیک ہولڈر جنہوں نے خربوں روپے پاکستان سے 3 دفعہ لیے ہیں، وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے آنے والے 5-6 دنوں پہ IPP کے جنہوں نے ملک کا اربوں روپیہ بنایا ہے، ان کے ساتھ بارگیننگ کی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ کا جو آپ بجلی 20% بناتے ہیں، حکومت سے 100% پیسے لیتے ہیں، انہیں ریوائز کریں۔ ان چیزوں کو ریوائز کر کے پاکستان کی اکانومی کو زمین پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سخت اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ بھولنا ہوگا کہ یہ انویسٹر میرا ہے اور یہ انویسٹر تیرا ہے۔ اس وقت صرف یہی یاد کرنا ہے کہ یہ پاکستان میرا ہے، اس کو میں نے بچانا ہے، پاکستان تیرا ہے اور تم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اہم رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، خبر دیتا چلوں، اہم اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند روز قبل سپریم کورٹ نے اہم ڈیسیژن دیا اور حکومت کی ناقص کارکردگی اور زیرو پرفارمنس کا ڈسکشن کیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک خاص لوگوں نے غلاظت پھیلانی شروع کر دی۔
اور یہ جون کون پھیلا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ میں سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، یہ گند پھیلانے والوں کو بچایا جانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے کون ہے، خدا را اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا دے۔ جو جوڈیشلی کے خلاف گفتگو نامناسب لینگویج استعمال کر رہا ہے، ان کے اکاؤنٹ کا تسلسل پچھلے کئی سالوں سے دیکھے، وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کون سی کاز لے کر چل رہے ہیں۔ ایف آئی اے کو ایک طرف کہا گیا انکوائری کرو، دوسری طرف کہا گیا ہے کہ ان کو بچانا ہے۔ اگر اس سوشل میڈیا کے گند بولنے والوں پر اختلاف رائے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اخلاقیات اور قانون کے دائرے میں رہ کے اظہار رائے کرتے ہیں۔ کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کو، ججوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کرنے والوں کو اگر پکڑ لیا تو پاکستان کا بہت بڑا غلاظت ایک سائیڈ پہ ہو جائے گا۔ لیکن ان کو پکڑنا، جیسے کہتے ہیں نا، ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں، وہ ڈورے ہلاتے ہیں کہ فلاں بندے کے بارے میں ان کے 100 اکاؤنٹ ہے، اس کے بارے میں کر دیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کتنا کلوز مانیٹرنگ کرتی ہے اور کیا اصل ذمہ داروں کو سزائیں دی جاتی ہے یا گونگلوں پر مٹی جھاڑ کے اس کیس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں مشکلات ہیں، لیکن اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی کوتاہی کریں، اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھیں، اپنی آنے والے ماضی میں جو لوٹ مار کی تھی وہ کمپرومائز کرنا چھوڑ دیں، این آر او گیو اینڈ ٹیک کرنا چھوڑ دیں۔ جنہوں نے بھی لوٹا ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور کہیں کہ یہ کرائسس سے پاکستان کو نکالنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب جس نے جہاں جہاں لوٹا ہوا ہے، نجائز پیسہ کمایا ہے، وہ پاکستان میں وائٹ منی کرے اور بزنس کرے، اور بزنس میں اس میں چھوٹے بزنس مینوں کو کھڑا کریں۔ کھلونے بنانے کی انڈسٹری بنائی جائے، پائپ بنانے کی انڈسٹری بنائی جائے، کرسی بنانے کی انڈسٹری بنائی جائے۔ غرض یہ کہ جو چیز دنیا میں استعمال ہو رہی ہے اس کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے اور میڈ ان پاکستان کو سپورٹ کیا جائے۔ آپ اس سے اربوں خربوں روپے اندرونی قرضے بھی اتار سکتے ہیں، اور آپ کے جو مڈل ایسٹ سے آنے والے اربوں روپے ہیں وہ پاکستان میں پیداوار بڑھ سکتی ہے، اور آپ کی نوجوان جو آنے والے دنوں میں انارکی یا چوری ڈکیتی کی طرف جا رہی تھی بزنس کی طرف آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے، چند خوش آمدی ایڈوائزروں سے جان بچانا ہوگی۔ جو میٹنگ آج کل آپ جن سے کر رہے ہیں، اس وقت میٹنگ میں ضد مت کریں۔ آپ کو کچھ لوگ اچھی ایڈوائز دے رہے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے لیے نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اس کے لیے جس پاکستان نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، مجھے صحافی بنایا ہے۔ آج تک پاکستان نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ یہ وقت آ گیا کہ اپنی ذات مائنس کر کے، اپنے ذاتی اختلافات نظر انداز کر کے پاکستان کی نئی نسل نوجوان کو روزگار دیں، اس کے لیے حکومت بلا سود قرضے دے، اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ انٹرنیشنل سفارتی سطح پر قرضوں کو معاف کرایا جائے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ناظرین، کچھ معاملات حکومت اور اہم اداروں کے درمیان چل رہے ہیں، اس کو قبل از وقت کہنا مناسب نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے یہ 2 مہینے ملکی سیاست میں، ملکی حالات میں، اکانومی میں، حکومتوں میں اور دیگر اداروں میں ایک برج بن کے پاکستان کو ترقی کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں، اور دوسری طرح نقصان کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب ہوش کے ناخن لے کے ذاتی مفاد کی بجائے پاکستان کی بات کریں۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی بہتری کا باعث بنیں، لوگوں کو خوشیاں دیں، کسی کا نقصان نہ کریں۔ اگر عارف حمید بھٹی عام شہری کا چینل پسند آئے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہو سکتا تو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔